اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ جنت میں اللہ کے دوستوں کے مرتبے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مجموعہ میں تشریف فرما تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے جنت کو اور اس میں آپ سب لوگوں کے مراتب کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں جس بھی دروازے کی طرف جا رہا تھا، جنت کا ہر دروازہ اس کو مرحبا مرحبا کہہ کر، یعنی تشریف لائیے کہہ کر پکار رہا تھا۔ یعنی اس شخص کے نیک عمل اتنے زیادہ تھے کہ جنت کا ہر دروازہ اس کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس کے نیک عمل، یعنی کہ اس کے نیک عمل کا وہ بہت بلند پایا تھا، اور ہر دروازہ اس کو اپنی طرف پکار رہا تھا، اپنی طرف بلا رہا تھا۔ یعنی کہ ہر دروازے سے درخواست کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک عمل اتنے زیادہ تھے اور وہ بہت ہی بلند پایا شخص تھا۔ اس پر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ شخص کون ہوگا؟ اور یہ شخص بہت بلند پایا شخص ہے، اور نیکیوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس کو جنت کا دروازہ بلا رہا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو جنت کا دروازہ اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک ایسا گھر دیکھا جو سفید موتیوں سے بنا ہوا تھا، اور اس میں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اس کی عمدگی، اس کی چمک، اس کی رونق اور اپنے سید المرسلین ہونے کی وجہ سے مجھے یہ شک ہوا کہ یہ گھر میرا ہے اور یہ گھر میرے لیے بنایا گیا ہے۔ جب میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ گھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سب کو ان کے مراتب سے آگاہ کیا۔ پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ سب سے آخر میں اور سب سے دیر میں میرے پاس پہنچے۔ مجھے یہ ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں آپ ہلاک تو نہیں ہو گئے، آپ کدھر رہ گئے ہیں۔ اور جب آپ میرے پاس پہنچے تو آپ ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے اور پسینہ پسینہ تھے۔ اور پھر اس پہ میں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کدھر رہ گئے تھے، آپ کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مال کی وجہ سے میرا حساب لیا گیا اور میں حساب میں مبتلا رہا۔ مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، آپ نے اتنا مال کدھر چھوڑا، اور آپ اس پہ بہت خوفزدہ تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ بات بتائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات ہی میرے پاس مصر کی تجارت سے 100 اونٹ پہنچے ہیں، آپ ان 100 اونٹ کو مدینہ منورہ کے یتامہ اور فقراء میں تقسیم کر دیں، شاید اللہ جل شانہ میرے اس حساب میں تخفیف فرما دیں۔ بخاری و مسلم شریف۔ یہ بات، اس پوری چیز کو سمجھنے کے بعد ہم اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ یعنی کہ جس بھی انسان کا جو کوئی بھی نیک عمل ہوگا اور اپنے اس کے نیک عمل کی وجہ سے جنت کا ہر دروازہ اس کو بلائے گا۔ جیسے اگر روزے ہیں تو روزوں کا اپنا دروازہ، نماز ہے تو نماز کا اپنا، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا اپنا، حج ہے تو حج کا اپنا، قرآن پاک پڑھنے کا ایک اپنا عمل۔ اسی طرح دنیا میں جو کوئی بھی نیکی کے کام ہیں تو نیکی کے کام کے لیے اپنا ہر ایک کو اس کا، یعنی کہ اپنا اس کا ہر ایک نیک عمل ہوگا جو اس کو آگے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دلوائے گا۔ اور جو مال کی کثرت ہے
مال کی کثرت کا بھی یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا. جس طرح کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا گیا مال کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا, اس بارے میں بھی ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مال ہمارا کہاں سے آ رہا ہے, حلال ہے یا کس طرح کا ہے, اور اس مال کو ہم نے کہاں پہ خرچ کرنا ہے, فقراء میں, ناداروں میں, یتیموں میں, مسکینوں میں, اور اپنے اوپر زکوٰۃ وغیرہ. اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. خصوصی طور پہ جو مسلمان ہیں, مسلمانوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں اور فقراء اور یتامہ میں اپنے مال کو خرچ کریں اور مال کا حساب کتاب رکھیں, تاکہ ہماری جو آنے والی زندگی ہے, ہماری آگے کی جو زندگی ہے, جو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, جو ہماری دائمی زندگی ہے, ہم اپنی دائمی زندگی کو دیکھتے ہوئے, ہمیشہ رہنے والی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی اس عارضی زندگی کو استعمال کریں. اور اللہ پاک سے اتنا مانگیں, اللہ پاک سے مانگنے سے اللہ پاک ہمارے ساتھ خوش ہوں گے, ہمارے ساتھ راضی ہوں گے, اور اللہ پاک ہماری دنیا کی اور آخرت کی دونوں منزلوں کو آسان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ.